وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماہ مکرم شعبان معظم یہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی 4 تاریخ 5 تاریخ 4 تاریخ۔ آپ حضرات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ماہ مکرم کی 15ویں شب، جس کو ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، یہ عالم اسلام اور دنیا بھر کے جتنے بھی افراد ہیں کوئی چیز بھی اس کائنات کے اندر جو موجود ہے ان کے بارے میں اس رات کے اندر لوح محفوظ سے ملائکہ دیکھ کر لکھ دیتے ہیں کہ آئندہ سال کے لیے اس نے کیا کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اسے یوں کہہ لیں کہ یہ دنیا کے لیے آئندہ سال کے بجٹ کی رات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اس سال حج بیت اللہ کی ادائیگی کریں گے، عمرے کی ادائیگی کریں گے، فلاں کام بجا لائیں گے، اور پھر کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو ان تمام امور میں بے بس سمجھتا ہے۔ اس کی اہمیت کا تذکرہ 15ویں شب کا انشاءاللہ یہ تو آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اس کی عبادات، اس کے فضائل، یہ سب باتیں آئندہ جمعہ خطبہ میں عرض کی جائیں گی۔ آج شعبان معظم کا کی اہمیت، اس بارے میں چند ایک گزارشات کر رہا ہوں۔
اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر، رب کریم ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو طرح کی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ رجب کا مہینہ یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان معظم یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ۔ شعبان معظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک رب تعالیٰ کا ماہ مکرم ہے۔ ان دونوں احادیث کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو ایک بات آپ کو بڑی واضح طور پہ ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان معظم کو اپنا ماہ مکرم قرار دیا ہے۔ پہلے والی حدیث میں رجب کو اللہ عز و جل کا مہینہ اور رمضان کو حضور نے اپنی امت کا، اور دوسری حدیث میں شعبان معظم کو اپنا اور رمضان المبارک کو رب تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان معظم کو اپنی طرف منسوب کرنا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ اس ماہ مکرم کے شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں کہ جو چیز بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو گئی ہے وہ کائنات سے ممتاز ہو گئی۔ اس چیز کو اللہ عز و جل نے وہ شرف عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہیں۔ میں قرآن عزیز سے ایک دو مثالیں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ مکرمہ کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ یہ لا تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ لا شیء من الاشیاء، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب مکہ مکرمہ کی رب کائنات نے قسم کھائی تو ذہن میں کچھ خیالات آئے کہ شاید بیت اللہ کی وجہ سے یہ قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ بات
بتائی گئی کہ ایسے نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بیت اللہ کو عظمتیں حاصل ہیں، رب تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ لیکن مشرکین مکہ جب یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم حاجیوں کی تواضع کرتے ہیں اور بیت اللہ کی دیکھ بھال اور اس کی مرمت جملہ ضرورتیں وہ ہم نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں، تو قرآن عزیز نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم مسجد حرام کے انتظام و انصرام کو اور حاجیوں کو پانی پلانے کے معاملے کو یہ مسلمانوں کے برابر قرار دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے ان تمام امور کو مسلمانوں کے ایمان کے مقابلے میں رب تعالیٰ نے صفر قرار دیا۔ تو اگر یہ بات ذہن میں آئے کہ بیت اللہ کی وجہ سے بجا بیت اللہ کو بڑی عظمتیں حاصل ہیں، اس کی تاریخ پہ اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہاں اسی مقام پہ پہلے ملائکہ کا قبلہ بیت المعمور یہ موجود تھا، جس کی طرف ملائکہ منہ کر کے نماز کی ادائیگیاں کیا کرتے تھے۔ طوفان نوح میں اسے اٹھا لیا گیا اور پھر اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ان میں بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی کاوشیں، ان کی محنت شامل حال ہے۔ اسے یہ بھی عظمت حاصل ہے کہ جس شخص نے بھی جب سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، جس شخص نے بھی ارادہ بد سے بیت اللہ کا اسے ڈسٹروائے کرنے کا، اس کو نقصان پہنچانے کا کو عزم کیا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ ابابیل کا واقعہ قرآن عزیز نے بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا اور پھر اس کے تمام لشکر کو ننھی منی چڑیوں نے وہ ایٹم گرا کر اس کا قرآن نے تذکرہ کیا، فجعلہم کعصف مأکول، انہیں اس طرح سے کر دیا تھا جس طرح سے جانوروں کا بھوسا ہوتا ہے، چارہ ہوتا ہے۔ قرب قیامت کا تذکرہ حضور نے کیا کتاب الفتن میں، اسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک لشکر چلے گا، اس کا ارادہ بیت اللہ کو تباہ کرنے کا ہوگا علیاذ باللہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ فلاں مقام پہ جب پہنچے گا تو زمین پھٹے گی اور وہ سارا کا سارا لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اس میں صحابہ نے عرض بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ممکن ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہوں
جو اس طرح اس لیے شامل ہو گئے ہوں کہ ہم بیت اللہ کے پاس جا کر عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، تو حضور فرمانے لگے کہ اس وقت تو سب دسا دیے جائیں گے، لیکن جب دوبارہ قبروں سے زمین سے اٹھیں گے تو حاجی جو اس نیت سے ان کے ساتھ شامل ہوا تھا کہ حج ادا کروں گا، عمرہ کرنے والا معتمر اس لیے شامل ہوا تھا کہ عمرہ کروں گا، حضور فرماتے ہیں انہیں جدا کر دیا جائے گا اور وہ حاجیوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن گھر ایسا ہے کہ جس نے بھی اس کا برا چاہا ہے، رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اسے نہیں چھوڑا، تو کیا رب کریم نے اس لیے قسم کھائی؟ کہا نہیں۔ تو پھر وہاں حجر اسود نصب ہے اس لیے جو جنت سے آنے والا ایک پتھر ہے، جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ کوئی حاجی جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے تو حجر اسود اس کے تمام گناہوں کو اس سے کھینچ کر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو حج کر کے واپس پلٹا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک مبرہ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو کیا اس لیے قسم کھائی کہ وہاں یہ ہے حجر اسود ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر زمزم ہے جو جبریل علیہ السلام کے پر سے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اس چشمے کا اجرا ہوا، پھوٹا، پانی نکلا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ سرکار نے ڈول سے پانی نکال کے کچھ پیا اور باقی اس میں ڈال دیا کہ امت کے لیے یہ تبرک بن جائے۔ تو کیا اس زمزم کی وجہ سے ایسا ہوا؟ قسم کھائی؟ کہا نہیں۔ تو پھر صفا مروہ کو شعائر اللہ کہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو کیا اس وجہ سے قسم کھائی؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا کہ ایسے تو نہیں ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مکرم میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ حضور کے قدمان مبارک آ گئے تو خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اس شہر کی قسمیں یاد کی، نسبت سرکار سے، تعلق حبیب اکرم سے۔ آپ قرآن عزیز پہ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ مضمون بڑا کھلا ہوا نظر آئے گا۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا قاضی ایاز علیہ الرحمہ شفا شریف کے اندر آپ کا امام مالک علیہ الرحمہ، جن کو امام مدینہ کہا جاتا ہے، آپ نے سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ نے ساری زندگی، یہ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننے والی، ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، سوائے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے آپ مدینہ طیبہ سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ اور کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں مدینہ طیبہ سے باہر چلا جاؤں اور مجھے موت آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو گنبد خضرا میرے سامنے ہو۔
وہ امام مالک علیہ الرحمہ ساری زندگی آپ نے مدینہ طیبہ میں جوتا نہیں کبھی پہنا۔ جب آپ سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان گلیوں میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان ذروں پہ میرا جوتا آ جائے جو مصطفیٰ کے قدموں تلے آئے۔ جو چیز بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو گئی ممتاز ہوئی۔ امام مالک کا وہ قول قاضی ایاز علیہ الرحمہ شفا شریف کے اندر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ زمین کا وہ حصہ جو قبر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے، زمین کا وہ حصہ جو قبر میں حضور کے جسد انور سے ملا ہوا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ بلکہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اسے نسبت اور تعلق ہو گیا ہے کس سے؟ ذات مصطفیٰ سے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس ماہ مکرم جو اس وقت گزر رہا ہے، جسے ہم شعبان معظم کہتے ہیں، اسے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ شعبان و شہری، شعبان معظم جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماہ مکرم روزے رکھے ہیں رمضان کے علاوہ، لیکن جب شعبان معظم آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں گزاریں، اور بلکہ اماں جی فرماتی ہیں کہ ہماری جو روزے رہ جاتے تھے رمضان میں خواتین کے عارضے کی وجہ سے، ہم سارا سال اسے قضا نہیں کر پاتی تھیں، جب شعبان معظم آتا تو سرکار روزے رکھتے تو ہم بھی حضور کے ساتھ مل کر اپنے وہ روزے پورے کر لیا کرتے۔ یہ شرف اس ماہ مکرم کو حاصل ہے۔ ایک شرف کی اور وجہ بھی ہے، آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں، آپ کے کوئی عزیز آپ سے جدا ہو کر کسی اور ملک میں کام کاج کے سلسلے میں گئے ہوں اور اس کو ایک عرصہ ہو چلا ہو اور آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہو کہ پتہ نہیں وہ آئے گا بھی یا نہیں، اگر اچانک کوئی خبر لا کر آپ کو یہ سنا دے کہ آپ کے اس عزیز کے پاس سے میں سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آ رہا ہوں کہ وہ فلاں دن یہاں پہنچ رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان گھر والوں کو جن کا وہ عزیز، جن کا بیٹا، جن کا والد، جن کا بھائی، جن کا کوئی چچا، ماموں، کوئی عزیز جو انہیں خاندان میں سب سے زیادہ عزیز، اس کی کوئی خبر پہنچانے والا آپ کو خبر دے گا تو اس آدمی کی اہمیت آپ کے ہاں کیا ہوگی؟ اسے سر آنکھوں پہ لیں گے
اس کی عزت کریں گے، اس کو اعزاز عطا کریں گے کہ اس نے آج مجھے وہ خوشی عطا کی ہے کہ جو مجھے اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ شعبان معظم جب آتا ہے تو یہ رمضان کے آنے کی خبر دیتا ہے، اور رمضان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جب آتا ہے اور میری امت کے افراد اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو جب جاتا ہے تو ان کے سبھی گناہوں کو معاف کروا کے جاتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ مکرم جسے ہم شعبان معظم کہتے ہیں، رب کائنات جل مجدہ الکریم نے جو اسے شرف عطا کیا ہے وہ کسی اور ماہ مکرم کو حاصل نہیں ہے۔ حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ مکرم جس کی بشارتوں کا تذکرہ آپ ہر سال سنتے ہیں، اس کے خبر پہنچانے والا کہ اب وہ ماہ مکرم آیا چاہتا ہے کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پہ جلوہ گر ہونے والے تھے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہتے ہوئے سنا، پھر دوسری سیڑھی پہ پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی پہ جلوہ گر ہوتے تھے اور حضور واعظ فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے ہیں تو آپ پھر دوسری سیڑھی پہ بیٹھے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا حضور کی سنت تو تیسری سیڑھی پہ بیٹھنے کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا حوصلہ نہیں پڑتا کہ جہاں حضور جلوہ گر ہوں میں وہاں بیٹھوں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آج خلاف معمول آپ جب ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے تو پہلے زینے پہ، پھر دوسرے، پھر تیسرے پہ آپ نے آمین کہی۔ دعا مانگنے والا تو کوئی تھا نہیں، آمین کس بات پہ کہی گئی؟ آمین تو دعا کے بعد کہی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ جو دعا مانگی گئی ہے اسے قبول کر لے۔ تو ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی دعا مانگنے والا ہو، کوئی آواز نہیں سنی ہم نے، تو حضور آمین کس پہ کہی جا رہی تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، میں جب ممبر پہ قدم رکھ رہا تھا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر ان کی خدمت سے جنت حاصل نہ کر لے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ یہ جبریل نے دعا مانگی تو حضور فرماتے ہیں اس پہ میں نے آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو رمضان کو پائے اپنی حیات میں، زندگی میں رمضان مبارک کو پائے، پھر اس کے روزے رکھ کے اس کی عبادات کو بجا لا کر
اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس پہ بھی آمین کہی، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جو آدمی بھی آپ کا اسم گرامی سنے، آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہ بھیجے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ تو میں نے اس پہ بھی آمین کہی۔ اب ذرا غور کریں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا میں رہتے ہیں، یہ عرش الہی کے نیچے جبریل امین علیہ السلام کا کی رہائش گاہ کہہ لیں، مرکز کہہ لیں۔ آپ چونکہ سید الملائکہ ہیں اس لیے آپ کو اللہ عز و جل نے جو مقام عطا کیا ہے وہ عرش الہی کے نیچے جسے سدرہ کہتے ہیں وہ ہے۔ وہاں دعا نہیں مانگی، وہ رب تعالیٰ کی تجلیات کے قریب تر مقام ہے، آگے لا مکان ہے، جس کے بارے میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے لیے عرض کیا تھا، بتایا تھا آپ کو۔ جبریل جب یہاں گئے ہیں تو سرکار دو عالم سب رک گئے، سرکار فرمانے لگے جبریل آگے نہیں چلو گے؟ تو عرض کی تھی لِكُلٍّ مِّنَّا مقام معلوم، یا رسول اللہ ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، متعین ہے، اس سے وہ آگے نہیں تجاوز کر سکتا، اور میرا یہ مقام ہے، مجھے رب تعالی جل مجدہ الکریم نے یہ مقام ملائکہ کی رسالت کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ آگے وہ مقام ہے کہ لو تجاوز تو انملتن لہ ترک، تو رب تعالیٰ کی تجلیات کے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر ہیں کہ اگر میں پورے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو رب تعالیٰ کی تجلیات سے جل کے خاکستر ہو جاؤں۔ تو وہ مقام تو رب تعالیٰ کی تجلیات کے قریب تھا، وہاں نہیں دعا مانگی۔ دعا کہاں مانگی ہے؟ مدینہ طیبہ میں آ کر۔ کہاں مانگی ہے؟ محضر مصطفیٰ میں۔ کہاں مانگی؟ حضور کے منبر کے پاس، مسجد نبوی میں مانگی۔ ایسا کیوں تھا؟ جبریل ایک تعلیم دے رہے تھے، اپنی دعائیں اگر قبول کروانا چاہتے ہو تمہاری مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہ ہوں، تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ اس پہ مصطفیٰ کی مہر لگوا لو۔ تمہاری جس مانگی گئی دعا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کی مہر لگ گئی تو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن عزیز بھی اس کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب اپنے ان چاہنے والوں سے یہ بات کہہ دیں، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کا ارتکاب ان سے ہو جائے، جاؤ کا پھر آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ گناہ اللہ کا کیا، اور کہاں بھیجنا چاہا؟ محضر مصطفیٰ میں۔ یہاں آ کر اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگیں، اور واستغفر لہم الرسول، میرے محبوب بھی اس کی سفارش کر دیں، تو لوجد اللہ توابا رحیما، تم رب تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔
اس لیے یہ بات ان تمام امور سے ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جن اشیاء کا تعلق، جن چیزوں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے۔ یہ سرکار کی ذات عالیہ اور انبیاء کرام بھی، بلکہ ان کے لیے بھی رب کریم جل مجدہ ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے۔ میں ایک مثال قرآن سے آپ کے لیے عرض کروں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، قرآن عزیز نے اس کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کی عمر 90 سے، بعضوں نے 80 کہا، بعضوں نے 90 سے زیادہ ہو چکی تھی، تجاوز کر گئی تھی، اور ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت یہ ان کے آپ کے ذمے تھی، زکریا علیہ السلام کے۔ یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے خالو لگتے ہیں، ان کے ذمے ان کی کفالت تھی، اور آپ نے ایک کمرہ ان کے لیے، سیدہ مریم کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ تشریف لائے، کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جاتے تھے کبھی جانا ہو تو، دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، ابھی صغر سنی کا عالم ہے، تشریف فرما ہیں، اور بے موسم پھل آپ کے آگے رکھے ہیں اور آپ کھا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا، انا لکے ھذا، یہ پھل آپ کو کہاں سے ملا؟ دروازہ تو بند تھا، یہ کہاں سے آیا؟ تو سیدہ مریم علیہ السلام نے جو بات کہی، قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ فرمانے لگیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اب قرآن عزیز کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ سیدہ مریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم انہیں یہاں بیٹھے ہوئے بے موسم پھل عطا کر رہا ہے، تو قرآن عزیز کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں اس جگہ پہ جہاں مریم علیہ السلام بیٹھی ہیں، آپ بیت المقدس ساتھ ہے، آپ علیحدہ کمرے میں بیٹھی ہیں، اور قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ ہنالک، اس جگہ پہ جہاں سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے بے موسم پھل آ رہے تھے، ہنالک، وہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میری نبوت، اس کے احکام کو آگے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور پھر قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بشارت عطا فرمائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا کیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا قدم آ جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان مقامات کو بھی رب تعالی جل مجدہ الکریم یہ شرف عطا کر دیتا ہے کہ وہاں انبیاء کرام کھڑے ہو کے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ ماہ مکرم جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو گیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کریم جل مجدہ اس مقام، اس مہینے کو کیا شرف عطا کرے گا۔ ہمارے پہلے جو بزرگ تھے جنہیں اللہ عز و جل نے ثروت سے نوازا تھا،
آج تو ہم عام طور پہ کوشش کرتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ شعبان معظم میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے آگے رمضان آ رہا ہے، عین ممکن ہے غربت و افلاس کے مارے ہوئے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو رمضان کا روزہ رکھنے اور افطار کے لیے بھی سحری و افطاری میسر نہ آئے تو ہم پہلے کیوں نہ ان کی مدد کر دیں تاکہ یہ رمضان کی ان نعمتوں کو پا سکیں جو دوسرے احباب روزہ رکھ کر اسے پائیں گے۔ تو وہ اس کے شرف کی وجہ سے، اس شعبان معظم کی وجہ سے شعبان میں عام طور پہ ایسا کرتے تھے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے تاکہ کوئی مسلمان رمضان کی نعمتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ آج ہم جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں یا اس طرح کے امور سر انجام دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو فریضہ ادا کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے رمضان میں تو فرض کے برابر ثواب پاتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب رب تعالیٰ 70 گنا عطا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مکرم میں اس کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس کی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں وہ پہلے آئے گا شب برات سے پہلے، شب برات کے فضائل، اس کی عبادات اور اس کی عظمتوں کا تذکرہ وہ آئندہ جمع ہوگا۔ دعا کریں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں رب تعالی سے قبول فرما لے، اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اس ماہ کو شرف حاصل ہے، ہم بھی عبادات الہیہ کو بجا لا کر سرکار کی ذات عالیہ پہ کثرت سے درود بھیج کے اس کے شرف کو حاصل کر سکیں۔ مولا تعالیٰ اس ماہ مکرم کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما دے۔ وبائی صورت جو اس وقت پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، کورونا کی وجہ سے بہت سی اموات ہو رہی ہیں، مولا تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کے اس ماہ مکرم کے صدقے سے ان وباؤں کو مسلمانوں سے ٹال دے تاکہ وہ سکون کے ساتھ ان عبادات کو بجا لا سکیں۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دے۔ مولا کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کو توفیق عطا کر دے جو اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، وہ ان کو رشتے مل جائیں، ان کی پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے۔ اے اللہ، شعبان معظم کا احترام کرنے، عبادات بجا لانے اور رمضان کا استقبال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔